پاکستان میں ایک ایسا بحران ہے جو چپ چاپ اندر ہی اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک ایسی چیز جو لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، لیکن اس پر بات کرتے ہوئے ہم سب کتراتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے ذہنی صحت کا بحران، اور آج ہم اسی پوشیدہ حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ذرا اس نمبر پر غور کیجئے، ہر 4 میں سے 1۔ سننے میں یہ شاید صرف ایک عدد لگے، لیکن یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، اس کے پیچھے لاکھوں انسان ہیں، لاکھوں کہانیاں ہیں۔ تو آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد، چاہے وہ دفتر ہو، گلی محلہ ہو، یا شاید ہمارا اپنا ہی گھر، ہر 4 میں سے 1 فرد ذہنی بیماری سے گزر رہا ہے۔ یہ کوئی دور دراز کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمارے دوستوں، ہمارے گھر والوں، ہمارے ساتھیوں کی، ہم سب کی حقیقت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ بحران اتنا کمپلیکس، اتنا پیچیدہ کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک سیدھا سادھا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے، بالکل، جہاں ہر دھاگا دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس الجھے ہوئے جال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک خاص فریم ورک، ایک خاص نظر کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم استعمال کریں گے سٹیپل انالیسس کا۔ اب یہ سٹیپل کیا ہے؟ اس کو آپ ایک ایسی اینک سمجھ لیں جس کے 7 الگ الگ لینز ہیں: سوشل، ٹیکنالوجیکل، اکنامک، انوائرمنٹل، پولیٹیکل، لیگل اور ایتھیکل۔ یعنی ہم اس مسئلے کو ان 7 مختلف زاویوں سے دیکھیں گے۔ تو چلیے ایک ایک کر کے ان تمام پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بحران کی انسانی اور سماجی قیمت کی، وہ چیلنجز جو لاکھوں لوگ روزمرہ کی زندگی میں جھیل رہے ہیں۔ یہ عدد دیکھیے، 70%۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے مدد مانگنا چاہتے ہیں، لیکن ایک خوف، لوگ کیا کہیں گے، یہ ڈر ان کے ہونٹوں کو سی دیتا ہے۔ یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ نہیں ہے، یہ ایک پوری دیوار ہے جو لوگوں کو علاج تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اور یہ پریشر، یہ دباؤ ہر طرف سے آتا ہے۔ سماج میں بدنامی کا ڈر، پھر نوجوانوں پر پڑھائی کا شدید بوجھ، معاشی مستقبل کی فکریں، یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسا زہریلا ماحول بنا دیتی ہیں جہاں ذہنی سکون ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے معاشی پہلو کی طرف، اور یہاں ایک نمبر ہے جو سچ میں حیران کر دینے والا ہے: 600 سے بھی کم۔ جی، یہ پورے پاکستان میں موجود ماہرین نفسیات کی کل تعداد ہے۔ ایک طرف 600 سے بھی کم ماہرین اور دوسری طرف آبادی 22 کروڑ سے بھی زیادہ۔ یہ موازنہ یہ صرف ایک خلا نہیں دکھاتا، یہ ایک ایسی گہری کھائی ہے جس سے پار کرنا فی الحال تو ناممکن سا لگتا ہے۔ اور اس گہری کھائی کی وجہ بالکل صاف ہے: پیسہ، معاشی حالات۔ جب ذہنی صحت جیسے اہم شعبے کے لیے پورے ہیلتھ بجٹ کا صرف 2% رکھا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی کہ ماہرین کی شدید کمی ہوگی، اور علاج اتنا مہنگا ہوگا کہ عام آدمی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب ذرا ماحول کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا ماحول بھی ہماری ذہنی صحت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ سوچئے، سیلاب جیسی قدرتی آفات سے گزرنے کا صدمہ، PTSD، پھر شہروں کا شور، آلودگی اور ایسی پرسکون جگہوں کی کمی جہاں انسان 2 پل آرام کر سکے، یہ سب چیزیں مل کر ہمارے ذہنوں سے سکون کو چھین لیتی ہیں۔ تو ہم نے انفرادی اور سماجی سطح پر مسائل کو تو دیکھ لیا، لیکن اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے نظام میں ایسی کیا خامیاں ہیں، اور ٹیکنالوجی کی راہ میں وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو نئے حل کو آگے آنے ہی نہیں دیتی۔ آج کل ٹیکنالوجی، خاص طور پر AI، ایک امید کی کرن تو لگتی ہے، لیکن یہاں بھی معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ پہلی بات، ہماری اپنی زبانوں جیسے اردو میں AI ٹولز ہیں ہی نہیں۔ دوسری بات، لوگ اپنی ذاتی معلومات، اپنا ڈیٹا شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں، انہیں بھروسے کے مسائل ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، اگر AI غلط مشورہ دے دے تو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ٹیبل اس پوری صورتحال کو بہت اچھی طرح سے سمجھا رہا ہے۔ دیکھیں، سیاسی سطح پر جب دلچسپی ہی نہ ہو تو کوئی ٹھیک ٹھاک پالیسی بنتی ہی نہیں۔ جب پالیسی نہ ہو تو قانونی ڈھانچہ بھی کمزور رہ جاتا ہے، اور اس وجہ سے AI جیسے نئے حل غیر منظم رہ جاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں آتی ہے اخلاق کی بات، کہ ہم مجبور ہیں کہ مغربی ماڈلز کو کاپی کریں جو ہمارے سماجی سیٹ اپ سے بالکل میل نہیں کھاتے۔ اور یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت بنیادی، ایک بہت اہم اخلاقی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکنالوجی، کیا AI انسانی ہمدردی کا متبادل ہو سکتی ہے؟ مانا کہ AI لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے آسانی سے،
لیکن کیا وہ اس جذباتی سہارے کی جگہ لے سکتی ہے، وہ تعلق جو صرف ایک انسان دوسرے انسان کو دے سکتا ہے؟ تو جب ہم ان سب دھاگوں کو سماجی، معاشی، تکنیکی، ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں نا، تو ایک بہت ہی الجھی ہوئی، ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر سامنے آتی ہے۔ اسے ماہرین وکڈ پرابلم کہتے ہیں، مطلب ایک ایسا مسئلہ جس کا کوئی ایک سیدھا سادہ آسان حل موجود ہی نہیں ہے۔ اور سچ پوچھئے تو یہی اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے کہ یہ سب الگ الگ مسائل نہیں ہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک گہرا، گھنا جال ہے جہاں ہر دھاگا دوسرے کو کھینچ رہا ہے، اس کو مضبوط کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، سماج کی خاموشی سیاست دانوں کو عمل کرنے سے روکتی ہے، سیاستدان عمل نہیں کرتے تو بجٹ نہیں ملتا، اور جب پیسہ اور پالیسی ہی نہ ہو تو پھر ٹیکنالوجی جیسے نئے حل بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ تو پھر سوال یہ نہیں بچتا کہ حل کہاں سے شروع کیا جائے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں۔ جب مسئلہ اتنا زیادہ الجھا ہوا ہو تو شاید پہلا قدم صرف اس پر کھل کر بات کرنا ہی ہے، اس خاموشی کو توڑنا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟